اچھا ہماری گردانیں تو ختم ہو گئی تھی. ابھی ہمارا جو ہے اگلا باب بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ماضی مجہول ہے، گردان اور نائب فاعل کا تصور، کنجوگیشن اینڈ کنسیپٹ آف سمبولک سبجیکٹ، پیسو پاسٹ ٹینس. اب تک ہم نے جتنے افعال پڑھے ہیں وہ فعل معروف یا فعل معلوم کہلاتے ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی گردانیں ہوئی ہیں وہ ساری فعل معلوم کی تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے افعال کا فاعل جانا پہچانا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کا فاعل کیا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں حامد نے خط لکھا، تو اب کتب حامد محمودن، کتب حامد مکتوبن، سوری، کہ حامد نے ایک خط لکھا. تو یہاں ہمیں معلوم ہے کہ خط لکھنے والا یعنی فاعل کون ہے؟ حامد ہے. اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اس نے ایک خط لکھا، تو اب ہوگا کتب مکتوبن، کتب مکتوبن. تو یہاں ہوا اس نے، دیکھیں کتب مکتوبن اس میں فاعل موجود نہیں ہے لیکن اس کے اندر فاعل ہے. کتبہ کے اندر ہوا ضمیر ہے. جیسے ضمائر آپ نے یاد کیے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتم انتم انت انتم انتن انا نحن، وہ ساری کی ساری ضمائر افعال کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب کتبہ کے اندر ہوا ہے تو کتبہ کے اندر کون سی ضمیر ہوگی فرحان بھائی؟ کتبہ کے اندر کتبہ کے اندر اگر ہوا ہے، نہیں کتبہ کے اندر، کتبہ کے اندر، کتبہ ہوا نہیں، وہ ہوا تو کتبہ کے اندر ہے نا. کتبہ اگر میں لمبا کرتا ہوں، کتبہ کتبہ وہ جگہ ہما ہوا، ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور عاصم بھائی کتبتن کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ کتبتن، ہننا، ہاں نہیں کتبتن، کتبنا نہیں، کتبتن میں یاد آ رہا. دیکھیں وہ کتبتا کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ کتبتا، یا نہیں کتبتا، مخاطب مخاطب مخاطب. انتا، ہاں اب کتبتن کے اندر، انتنا، انتنا. ہاں بالکل، ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں اس نے خط لکھا، کتبہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں ہوا اس نے کی ضمیر بتا رہی ہے کہ فاعل یعنی خط لکھنے والا کون ہے. لیکن اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ خط لکھنے والا کون ہے، صرف اتنا معلوم ہو کہ خط لکھا گیا، اس جملے میں فاعل نامعلوم یعنی مجہول ہے. اس لیے ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں، ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. انگریزی زبان میں فعل معروف کو ایکٹیو وائس اور فعل مجہول کو پیسیو وائس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایکٹیو وائس اور فعل مجہول کو پیسیو وائس کہا جاتا ہے. کسی فعل کا ماضی مجہول بنانا بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ عربی میں ماضی مجہول کا ایک ہی وزن ہے. یہ بڑے مزے کی چیز ہے. ثلاثی مجرد میں تو آپ تو تھوڑے پریشان ہوئے ہوں گے کہ کبھی فعال آ رہا ہے، کبھی فاعل آ رہا ہے، کبھی فاعل آ رہا ہے. لیکن جو کیا کہتے ہیں مجہول ہے، ان سب کا وزن ایک ہے. ان سب کا 6 کے 6 کا وزن ماضی معلوم میں ماضی مجہول سے تو ایک ہی ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اور وہ ہے فعلا، وہ ہے فعلا. تو اب ضربہ کا کیا بن جائے گا؟ ضربہ. نصرہ ہے اس کا بھی نصیرہ، حسیبہ ہے اس کا بھی حسیبہ. سب کا ایک ہی وزن بن جائے گا. اس لیے ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، آسانی کی بات ہے بالکل. یعنی ماضی معروف کو کوئی بھی وزن مجہول ہمیشہ فعلا کے وزن پر ہی آئے گا. مثلا نصرہ ہے، اس نے مدد کی سے کیا ہو جائے گا؟ نصیرہ. اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی. کس نے کی وہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، فعل مجہول میں چونکہ فاعل مذکور نہیں ہوتا بلکہ اس کے بجائے مفعول کا ذکر ہوتا ہے. مفعول کا یعنی کہ ذکر کس کا ہے؟ مفعول کا. ٹھیک ہے، کہ اس کی مدد کی گئی، تو وہ مفعول ہے نا جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، اس کا ذکر ہے. اب وہ ہوا ہے، اس کے اندر ہوا ہے اور وہ فاعل نہیں ہے بلکہ وہ مفعول ہے اصل میں. ٹھیک ہے، اس لیے عربی گرامر میں مجہول کے ساتھ مذکور مفعول کو مختصراً نائب الفاعل کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل. ٹھیک ہے، اگر ہم کہتے ہیں نا نصر زیدن، نصر زیدن، کہ زید کی مدد کی گئی، تو اب ہم زید کو فاعل تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ کیونکہ اس نے تو یہ کام نہیں کیا مدد کا، بلکہ اس کی تو مدد کی گئی. تو اس کو ہم پھر کہیں گے نائب الفاعل. اس کی وجہ یہ ہے کہ فقرے میں وہ فاعل کی طرح فعل کے بعد آتا ہے، یعنی اس کی جگہ لے لیتے ہیں. دیکھیں اصل میں ترتیب کیا ہے؟ فعل کے بعد فاعل آتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ فاعل کی جگہ پہ آ گیا نائب فاعل، تو لہٰذا وہ اس کو نائب الفاعل کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، مفعول نہیں کہیں گے. یا پھر اس کو ہم کہیں گے مفعول ما لم یسمى فاعل ہو، کہ یہ ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کا نام ہی نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے، جس کا فاعل کا
نام نہیں لیا گیا. یہ ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا. اگر ہوتا نا نصر زید امرن تو اس میں سمپل تھی, اس میں سمپل فنڈا تھا, اس میں یہ تھا کہ زید فاعل ہے اور امرن وہ کیا ہے مفعول ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ مجہول کی صورت میں مفعول چونکہ ہے ہی نہیں ہے اور جو فاعل ذکر کیا کہ جو کیا کہتے ہیں فاعل ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو نائب فاعل اس کو کہہ دیں گے. نصر زیدن میں زیدن نائب فاعل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یعنی وہ مفعول جس کا فاعل کا نام نہ لیا گیا یا پھر یہ دوسرا نام ہے اس کا, مفعول ما لم یسمى فاعل ہو. یہ بات یاد رکھیں کہ نائب الفاعل فاعل کی طرح حالت رفع میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جگہ پہ ہوتا ہے تو اس لیے رفع میں آئے گا, نصب میں نہیں ہوگا. کتب مکتوبن نہیں, کتب مکتوبن, ٹھیک ہے. خط لکھا گیا, خط لکھا گیا, ایک خط لکھا گیا وغیرہ. آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر جملے میں یہ مذکور ہو کہ فاعل کون ہے تو اس صورت میں مفعول کو نائب الفاعل نہیں کہتے بلکہ اس صورت میں مفعول حالت نصب میں ہی آتا ہے. اگر فاعل ہو پھر تو مفعول حالت نصب میں آئے گا. جیسے کتب زید مکتوبا, یہاں بھی فاعل موجود ہے تو لہٰذا مفعول جو ہے وہ نصب میں ہی ہوگا کیونکہ فاعل رفع میں ہوگا اور مفعول نصب میں ہوگا. کتب زید مکتوبن, ٹھیک ہے, کتب زید مکتوبن. لیکن اگر یہ مجہول کی صورت میں ہو تو مکتوبن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. فاعل یا کتبت مکتوبن میں پوشیدہ ضمیر انا بتا رہی ہے کہ فاعل کون ہے. یا دیکھیں یہاں پر فاعل ظاہر میں موجود نہیں ہے لیکن کتبت کے اندر فاعل کون ہے فرحان بھائی؟ یہ کتبت کے اندر انا ضمیر, ہاں کتبتو. کتبتو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے لکھا, میں نے لکھا. مکتوبن یعنی کہ ایک خط لکھا, ٹھیک ہے, میں نے ایک خط لکھا. اس میں پوشیدہ ضمیر انا بتا رہی ہے کہ فاعل کون ہے. اسی طرح کتبتا مکتوبن. اب دیکھیں اس میں عاصم بھائی آپ بتائیں کہ اس میں کتبتا کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انتا, انتا اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے. اور مکتوبن کیا ہے؟ مفعول, مفعول, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کتبتا کے اندر یعنی فعل کے اندر ہی فاعل موجود ہے انتا, اور مکتوبن مفعول ہے, ٹھیک ہے. انتا تو نے کی ضمیر کی جگہ کتب مکتوبن میں ہوا, اس نے کی ضمیر فاعل کی نشاندہی کر رہا ہے. اب کتب میں کون سا فاعل ہے؟ ہوا. کتب میں ہوا, ٹھیک ہے. کتب مکتوبن, کتب مکتوبن, ٹھیک ہے. یہ کتب مکتوبن نہیں ہوگا, کتب مکتوبن ہوگا. اس لیے ان سب جملوں میں مکتوبن مفعول ہے اور حالت نصب میں ہے, ٹھیک ہے. جس میں فاعل موجود ہوگا تو اس میں مکتوب حالت نصب میں ہوگا, اور جس میں وہ نہیں ہے تو اس میں دیکھیں مکتوبن کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے کیونکہ فاعل کی جگہ پہ ہے, فاعل مرفوع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. چنانچہ مذکورہ مثالوں کو ذہن میں رکھ کر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مکتوبن صرف اور صرف اس حالت میں نائب الفاعل کہلائے گا جب اس سے پہلے کوئی فعل مجہول ہو, ٹھیک ہے. جیسے کتبہ لکھا گیا, ہم کہیں گے کتبہ مکتوبن, یا سمیع مکتوبن یعنی خط سنا گیا, یا قریء مکتوبن خط پڑھا گیا, یا فہم مکتوبن خط سمجھا گیا وغیرہ. کے بعد اگر مکتوبن آئے گا تو یہ نائب الفاعل کہلائے گا اور یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا, یہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا, ٹھیک ہے. نائب فاعل کی یہ سچویشن ہے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کسی جملے میں اگر نائب الفاعل مذکور نہ ہو تو مجہول صیغے میں موجود ضمائر ہی نائب الفاعل کی نشاندہی کریں گی. مثلا شرب ماء, پانی پیا گیا میں تو ماء نائب الفاعل ہے, لیکن اگر ہم صرف شرب کہیں جس کا مطلب ہے وہ پیا گیا تو یہاں وہ کی ضمیر اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے جو پی گئی ہے, اس لیے شرب میں ہوا کی ضمیر نائب الفاعل ہے. اسی طرح ضربتا کے اندر انت کی ضمیر نائب الفاعل ہے. یعنی کہ جو فعل ہوتے ہیں, جو فعل, ٹھیک ہے, جو فعل معروف ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ضمائر وہی ہوتی ہیں. جیسے اگر ہم کہتے ہیں نا شریبہ, تو شریبہ میں بھی ہوا ضمیر ہوتی ہے, وہ اس کا فاعل ہوتی ہے, لیکن وہ اس کا فاعل ہوتی ہے. شریبہ کے اندر ہوا نائب الفاعل ہے, یہ فرق ہے. اب اگر میں فرحان بھائی سے پوچھوں کہ شربتا کے اندر انت فاعل ہے یا نائب فاعل ہے؟ شربتا تو نے پیا, تو اس میں انت یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے؟ نائب فاعل ہے. نہیں, یہ تو فاعل ہے نا, تو نے فاعل. پیا, ہاں یہ تو معلوم ہے, یہ معلوم کیسے ہے. اگر ہم کہیں شریبا پیا گیا, شریبا, تو اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے یہ اب نائب فاعل ہے, ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہو گیا کنسیپٹ کہ نائب فاعل کہاں آئے گا؟ نائب فاعل آئے گا مجہول میں اور فاعل آئے گا معروف میں, معلوم کی کردار میں. اسی طرح ضربتا تمہارا کہ میں انت تو کی ضمیر نائب الفاعل ہے, ٹھیک ہے. آپ ماضی معروف کی گردان سیکھ چکے ہیں, اب نوٹ کر لیں کہ ماضی مجہول کی گردان بھی اسی طرح کی جاتی ہے, بلکہ اس میں یہ آسانی بھی ہے کہ صرف ایک ہی وزن فعلہ کی گردان ہوگی, ٹھیک ہے, فعلہ کی گردان ہوگی.
یعنی فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا سے لے کر فعلت فعلنا تک. دوبارہ نوٹ کر لیں کہ ماضی معروف کی گردان کے ہر صیغے میں موجود ضمیر فاعل کا کام دیتی ہے اور ماضی مجہول کے ہر صیغے میں موجود ضمیر نائب الفاعل کا کام دیتی ہے. ٹھیک ہے, بس یہ فرق ہے اس میں. اب دیکھیں اس میں جو مشق آئے گی, ٹھیک ہے, اس میں عاصم بھائی یہ اسکرین شاٹس لے لیں. ٹھیک ہے, یہ الفاظ میں نے یاد کر لیں اور اس کے بعد یہ یہ مشق کریں گے ہم. ٹھیک ہے, مجہول کی, اور اس کے بعد یہ والے ابواب آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ قرآن مثالیں آ جائیں گی اور تھوڑے سے ہم پریکٹس کر لیں گے اس کے مجہول کی. اچھا یہ پیج ہیں اس کے یہ گڈ ہو گیا. اچھا اب اگلا والا جو ہے یہ مشق ہے, مشق نمبر 3. اس میں سے یعنی کہ مجہول کی گردان کریں اور ہر صیغے کا ترجمہ کریں. وہ ہم پوچھ لیں گے ترجمے کا, نو وریز ہے. یہ طلبہ حمیدہ نصرہ. ٹھیک ہے, طلبہ حمیدہ نصرہ, طلبہ اس نے طلب کیا, حمیدہ اس نے حمد کی, نصرہ اس نے مدد کی. تو پھر یہ ہو جائے گا نا, طلب کیا گیا, اس ایک کو طلب کیا گیا, اس کی حمد کی گئی. ٹھیک ہے, اور نصرہ اس کی مدد کی گئی. یہ ترجمہ, یہ والی مشق بھی, یہ والی مشق کدھر چلا گیا, یہ مشق ہو گئی ہے, آئی نہیں ہے بس مشق یہ. بھی بھیجوں. ہاں مشق, ہاں یہ مشق, مشق نمبر 33. یہ ہم کل سالو کر لیں گے انشاءاللہ. ماضی معلوم کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ ماضی مجہول بھی کلیئر ہو جائے گا. یہ چھوٹی سی تھی, یہ تھوڑی سی بڑی ہے, اس کو ہم چھوٹا کر کے تھوڑا کر لیتے ہیں. ہاں اب آ جائے گا. مندرجہ افعال کا متعلق بتائیں کہ وہ لازم ہیں یا متعدی ہیں, معروف ہیں یا مجہول ہیں, اور ان کا صیغہ کیا ہے, اور پھر ان کا ترجمہ کریں. ٹھیک ہے, ایک ہو گیا. وہ آپ الفاظ معنی کا ترجمہ خود دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی حل کر لیں گے. ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ ہوگی انشاءاللہ کل. یہ ہو گیا, یہ بھی آ گیا, گڈ ہو گیا. اور اینڈ پہ ایک تھوڑی سی انہوں نے قرآنی مثالیں دی ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہاں پہ فعل ماضی مجہول یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا ترجمہ کر دیں گے. چلیں جی, یہ گڈ ہو گیا سارا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل ہم فعل ماضی مجہول کا ہم یہ ساری مشقیں ہم انشاءاللہ حل کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں پھر کل. اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.